آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معبد الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت، جس عظیم مہینے کی رحمت بھری، محبت بھری، شبنمی اور بہار بدامہ ساتوں سے ہم محظوظ ہو رہے ہیں، یہ عظیم مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے، اور ماہ رمضان المبارکہ کا آج کا یہ پہلا جمعہ ہے. اس ماہ مبارکہ میں جہاں مسلمان بے شمار نیکیاں کرتے ہیں، وہاں پر ایک نیکی زکوٰۃ بھی ہے کہ مسلمانوں جو لوگ امیر و کبیر ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ فرض ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ بالکل دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت کچھ دیا لیکن وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے. تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پہلے جمعۃ المبارکہ میں زکوٰۃ ہی کو عنوان بیان بنایا جائے اور اس پہ گفتگو کی جائے. ہو سکتا ہے کہ میری بات کسی کے دل پہ اثر کر جائے اور کئی غریبوں کا فائدہ ہو جائے. اس لیے میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف سورہ المؤمنون سے ایک مختصر سا حصہ، یا کہہ لیں کہ ایک آیت کریمہ، ایک آیت مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. سورہ المؤمنون کا جس وقت آپ مطالعہ فرمائیں تو بہت ہی خوبصورت اور پیاری صورت ہے، اور سورہ المؤمنون دنیا بھر کے سامنے اس چیز کو واضح کر رہی ہے کہ قرآن کی آغوش میں تربیت پانے والا مسلمان کن کن خوبیوں کا جامع ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اس کی جو مخصوص آیتیں ہیں ان پر میں کبھی گفتگو کروں گا، لیکن آج سورہ المؤمنون کا صرف یہ حصہ کہ جو آج کے جمعے کے حساب سے، اس مہینے کے حساب سے بہت اہم ہے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا کہ مولا کائنات نے فرمایا
والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ مسلمانوں کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ جیسے فعل کو ادا کرتے ہیں، یعنی وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ کراچی میں جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں، آپ اگر ان کا مطالعہ فرمائیں تو بعض نے لکھا کہ زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی ہے، بعض نے لکھا کہ زکوٰۃ کے معنی فروغ پانا ہے، بعض نے لکھا کہ زکوٰۃ کے معنی بڑھنا ہے، اور بعض نے لکھا کہ زکوٰۃ کے معنی نشو نما پانا ہے۔ آپ ان 4-5 معنی میں سے کوئی بھی معنی لے لیں تو الحمدللہ ہر معنی زکوٰۃ کی تعریف پہ مکمل اترتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کے ہم معنی پاکیزگی کے لیں تو تب بھی درست ہے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور جب بندہ مومن زکوٰۃ کو ادا فرما دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو میل سے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کے معنی آپ نشو نما پانا لیں تو تب بھی درست ہوگا، کیونکہ جب مسلمان پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال واقعتاً نشو نما پاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کے معنی آپ فروغ پانا لیں تو جب بھی درست ہوگا، کیونکہ جب بھی مسلمان جو لوگ پابندی سے ادا کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ واقعتاً ان کا مال جو ہے وہ نشو نما بھی پاتا ہے، فروغ پانا لے تو فروغ بھی پاتا ہے۔ لیکن ایک معنی جو بڑا قابل غور ہے، جو اہل لغت نے بیان کیا کہ بڑھنا، کہ زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے ہیں۔ اب عموماً ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ زکوٰۃ کے معنی بڑھنا کیسے ہو گئے؟ اگر کسی مسلمان کے پاس 1 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے اور وہ اس کے قبضے میں بھی ہے، تو اب اگر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو 1 لاکھ روپے پہ 2.5% زکوٰۃ وہ ادا کرے گا، تو 1 لاکھ روپے میں سے 2,500 روپے اس کے کم ہو گئے، اور آپ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے معنی بڑھنا ہے۔ تو زکوٰۃ کے معنی بڑھنا کہاں ہوئے؟ یہاں تو مال کم ہو رہا ہے کہ 1 لاکھ روپے میں سے 2,500 روپے نکل گئے، مال کم ہو گیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا مسلمانوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس زندگی میں اور اس دنیا میں ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ کم ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت میں جب اسے دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں بڑھتی ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، علم، آپ علم کو لے لیں۔ اگر کوئی عالم علم کو پھیلائے گا، علم کی تبلیغ کرے گا، مسلمانوں کو علم سکھائے گا، آپ مجھے بتائیے، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پاس سے علم کم ہو رہا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ حقیقت میں اس کا علم بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا؟ پہلے یہ علم خود جانتا تھا، اب اس نے جب علم پڑھانا شروع کیا تو ہزاروں شاگرد اپنے پیدا کر دیے۔ اور اگر کوئی عالم اگر اپنے علم کو اپنے پاس ہی سنبھال کے رکھے کہ نہیں صاحب میں تو نہیں سکھاؤں گا، اگر میں نے سکھانا شروع کر دیا تو میرے جیسے اگر 100 پیدا ہو گئے تو میری تو دکان بند ہو جائے گی، میرا تو کچن کا خرچہ بند ہو جائے گا، میں کیوں جناب لوگوں کو علم سکھاؤں؟ تو پھر ایسا عالم ایک نہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ وہ اپنے علم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس کے پاس کا جو علم ہے اس کو بھی زنگ لگ جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو غور فرمائیے کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ چیز کم ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ چیز بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ درخت کو ہم دیکھتے ہیں، یہ جو درخت ہمارے سامنے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے ان درختوں پر غور کیا؟ کبھی ان پہ نظر دوڑائی کہ ان درختوں میں بعض درخت ایسے ہیں کہ جب تک کہ آپ ان درختوں کو کاٹیں نہیں، جب تک کہ اس کی ٹہنیوں کو نہ کاٹیں، جب تک کہ اس کی شاخوں کو نہ کاٹیں، وہ درخت نہیں بڑھتے۔ ہم بعض مرتبہ دیکھتے ہیں کہ درخت جو ہے وہ بالکل گنجا ہو جاتا ہے،
جیسے آپ بادام کے درخت کو لے لیں، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ گنجا ہو گیا صاحب، اب اس پر کبھی ہریالی نہیں آئے گی، اب اس پر کبھی پھل نہیں لگے گا، لیکن 2-4 مہینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ تر و تازہ، پہلے سے زیادہ سرسبز اور پہلے سے زیادہ اس پر بادام لگے ہوئے۔ اسی طریقے سے بے شمار درخت ایسے ہیں کہ آپ مالی حضرات سے پوچھ لیں کہ جب تک کہ وہ ان کو کاٹتے نہیں، تراشتے نہیں، خراشتے نہیں، تب تک کہ ان کی ہائٹ نہیں بڑھتی، ان کے پتے نہیں بڑھتے، ان کے پھل نہیں بڑھتے۔ تو غور فرمائیے کہ ایک آنکھ تو یہ دیکھ رہی ہے، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ درخت سے جو ہے وہ پتے کم ہو گئے، ٹہنیاں کم ہو گئیں، شاخیں کم ہو گئے، پھل اس کے ختم ہو گئے، لیکن ہم تھوڑی دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ درخت کی ہائٹ بھی بڑھ گئی، شاخیں بھی زیادہ ہو گئی، پھل بھی زیادہ ہو گئے۔ تو دیکھیے آپ نے، غور کیا آپ نے کہ یہ چیز بھی ایسی ہے کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ کم ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ چیز بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح میں تیسری مثال آپ کو دوں غلے سے۔ مثلا یوں سمجھے کہ 2 کسان ہیں اور دونوں کے پاس غلے کا ایک بورا ہے۔ اب ایک کسان کیا کرتا ہے؟ ایک کسان اس بورے میں سے غلہ نکالتا ہے اور زمین میں وہ کاش کر دیتا ہے، اور دوسرا کسان وہ غلے والا بورا اپنے گھر لے کے جاتا ہے، اپنے اسٹور میں رکھ دیتا ہے، اپنے کمرے میں رکھ دیتا ہے۔ اچھا آپ لوگوں سے پوچھیں کہ کون عقل مند ہے، تو بظاہر تو لوگ کہیں گے یار عقل مند تو وہ کسان ہے کہ جو اپنے غلے کو گھر لے گیا، اپنے بورے کو گھر لے گیا، سنبھال کر کے رکھ دیا، اور یہ تو بے وقوف ہے، اس نے تو غلے کو زمین میں کاش کر دیا۔ لیکن اگر ہم حقیقی نگاہوں سے دیکھیں، جاگتی آنکھوں سے دیکھیں، تو مجھے بتائیے عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہی کسان ہوگا کہ جس نے اپنے غلے کو زمین میں کاش کر دیا، کیونکہ جو کسان اپنے غلے کے بورے کو گھر میں لے کے چلا گیا وہ کب تک چلائے گا؟ 1 مہینہ چلائے گا، 2 مہینہ چلائے گا، 3 مہینے کھا لے گا۔ لیکن یہ کسان کہ جس نے اپنے غلے کو زمین میں کاش کر دیا، ایک وقت آئے گا کہ پہلے تو اس کے پاس صرف 1 بورا تھا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے 100 بوروں سے نواز دے گا۔ تو غور فرمائیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ خرچ کرنے سے کم ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت میں یاد رکھیے گا کہ وہ خرچ کرنے سے بڑھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے زکوٰۃ کا جو معنی بڑھنا ہے وہ بالکل درست ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو لوگ پابندی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں، الحمدللہ آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کا مال پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہوا یا بڑھا، آپ پوچھ لیجئے ان سے۔ تو میرا تو مشاہدہ یہ ہے کہ 99% میں لوگوں سے سنتا ہوں کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی نے مال میں برکت عطا فرما دی اور مال جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ لوگ کہ جو اللہ تعالی کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں دیانتداری کے ساتھ، قرآن مجید و فرقان حمید ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ 3 پارہ مولا کائنات نے فرمایا، اور جو لوگ میری راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، اور وہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، آئیے مولا کائنات قرآن مجید و فرقان حمید کا 11واں پارہ ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالی کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی قبر دے دو، دردناک عذاب کی قبر دے دو کہ جس دن سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان سے ان کی پیشانیوں کو، کروٹوں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال کہ جو تم نے جمع کیا تھا، تو آج اپنے کیے ہوئے کا مزہ چکو۔ تو غور فرمائیے جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں اللہ ان کی تعریف بیان فرما رہا ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کر رہے اللہ تبارک و تعالی کا قرآن ان کی کس انداز میں جو ہے وہ مذمت فرما رہا ہے۔ تو قرآن مجید و فرقان حمید کا آپ مطالعہ فرمائیں، جگہ جگہ پر ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی اور ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی کہ جو اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں، اور جو مال نہیں دیتے ان کی تعریف ہوتی ہے اور ان کی مذمت ہوتی ہے۔ جب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسے لوگوں کی شدید مذمت فرمائی کہ جو اللہ تعالی کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دیتے، مال خرچ نہیں کرتے۔ آئیے جناب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مشکاہ شریف کی حدیث ہے،
حضور نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکات ادا نہیں کی تو قیامت کے روز اس کا یہ مال گنجے سانپ کی صورت اختیار کر لے گا، جس کی آنکھوں میں 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ بطور توق کے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا، پھر وہ سانپ اس کے منہ کے دونوں کناروں کو چیرے گا، بانچھوں کو سرکار فرماتے پکڑ کر کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ تبارک و تعالی تو سخی کو مالا مال فرما دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ تعالی تو بخیل کو برباد کر دے۔ اور فرمائیے فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ سخی کو تو مالا مال فرما دے اور بخیل کو تو برباد فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بڑی شاندار حدیث فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو مجھ پہ خرچ کر، اے انسان تو خرچ کر۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اے انسان تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اب شارعین فرماتے ہیں کہ مانا، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کا یہ فرمانا میں تجھ پہ خرچ کروں گا، اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے اس کا معنی یہ ہے کہ گویا رب یہ فرماتا ہے اے بندے تو خرچ کر، میں تجھ پہ اپنی عنایات کے دروازوں کو کھول دوں گا۔ تو خرچ کر بندے، میں تجھ پر اپنی عنایات کے دروازے کو کھول دوں گا۔ اور بعض شارعین فرماتے ہیں کہ گویا رب یہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے اس کا معنی یہ ہے کہ تو میری بارگاہ میں فانی مال پیش کر، میں تجھ کو باقی رہنے والا اجر و ثواب عطا فرما دوں گا۔ تو فانی مال پیش کر، میں تجھ کو باقی رہنے والا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سخی جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، لیکن آگ سے دور ہے، دوزخ سے دور ہے۔ اور حضور نے فرمایا بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، لیکن سرکار نے فرمایا یہ آنکھ کے قریب ہے، یہ آنکھ کے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جاہل سخی افضل ہے کنجوس عابد سے، یعنی ایک عابد ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تراویح بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں مال ہی نہیں دے رہا۔ اور ایک شخص ہے جو بالکل جاہل ہے، نماز تو پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، غریبوں کو کھلا رہا ہے۔ تو سرکار فرماتے جاہل سقی افضل ہے کنجوس عابد سے، یہ شخص جو ہے وہ افضل ہے کنجوس عابد سے۔ تو برادران ملت، یہ ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے تو خدا کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ آپ کے مالوں کے اندر یہ غریبوں کا حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ اگر آپ دیانت داری سے اپنے مال کی زکات ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ پھر یہ مال دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے وبال جان بن جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے تو اللہ نے آپ کو جو دیا ہے بالکل دیانت داری کے ساتھ اس میں سے زکات ادا کیجیے۔ اور جب میں اس معاملے میں قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں تو قرآن نے ایک جگہ قارون کا ذکر کیا، اور آپ تمام حضرات قارون کے نام سے واقف، بڑا رئیس آدمی تھا، بہت پیسے والا آدمی تھا، کہ قرآن مجید و فرقان حمید فرماتا ہے 20واں پارہ کہ رب فرماتا ہے اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی، یعنی اس نے کئی سو ملازم رکھے ہوئے تھے۔ کس کام کے لیے؟ صرف اس کام کے لیے کہ وہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ اتنا پیسہ، اتنا مال اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالی نے اپنے کلیم سے فرمایا اے موسیٰ جاؤ قارون سے زکات وصول کرو اور اسے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب تجھے مال دیا ہے تو تو اللہ کے راستے میں مال دے، زکات دے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قارون کے پاس پہنچے
اور قارون سے کہنے لگے احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پہ احسان کیا. تو قارون کہنے لگا معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشر، کہنے لگا کیا احسان کیا اللہ نے؟ کہ اللہ نے تجھ پہ احسان کیا، یہ تجھے مال دیا. اس نے کہا یہ اللہ نے احسان کیا، یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے، ایک بڑا خاص علم میرے پاس ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ مال ملا. معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا. اللہ اکبر. آج بھی جب میں بعض پیسے والوں کو دیکھتا، مالدار لوگوں کو دیکھتا، تو بعض لوگوں کی زبان سے ایسے ہی جملے نکلتے کہ صاحب جدی پشتی چلا آ رہا ہے، صاحب بڑی محنت سے کمایا ہے، بڑی جدوجہد سے مال کمایا ہے، اور یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو جزیہ ہے، اسلام تو ٹیکس کی پابندی لگا رہا ہے، مال ہمارا ہے، ہم نے محنت سے کمایا ہے، ہم اللہ کے راستے میں کیوں خرچ کریں؟ میں دیانتداری سے کہتا ہوں اور بالکل سچ کہتا ہوں، کسی کو برا لگے تو مجھے معاف کیجیے گا. اگر اس پورے کراچی کا سروے کیا جائے، جتنے کروڑپتی لوگ ہیں، جتنے مالدار لوگ ہیں، یہ ڈیفینس میں جن کے بینگلوز ہیں، جو مرسڈیز میں گھوم رہے ہیں، اگر دیانتداری سے سروے کریں، صرف کراچی کی بات کرتا ہوں، تو شاید ہی 5% لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جنہوں نے واقعی جائز طریقے سے یہ مال بنایا ہو، ورنہ 95% ایسے جنہوں نے کہیں نہ کہیں ضرور ڈنڈی ماری ہو. مال ایسے مل جاتا ہے؟ کیا مال اسی طریقے سے آسانی سے آ جاتا ہے؟ آپ بتائیے، آپ سارے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں. کیا ہم سب کے سب اپنے منہ میں چاندی کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے؟ محنت کرنے کے بعد کتنا مال ملتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ مال کی فراوانی، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے جب ان لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ 50 لاکھ روپیہ صرف باتھ روم پہ خرچ کرتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ جس ملک کے اندر لوگ غربت کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہوں، جس ملک کے اندر لوگ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو بیچ رہے ہوں، جس ملک کے اندر لوگ غربت کی وجہ سے اپنے گردے بیچ رہے ہوں، اس ملک کے اندر پیسے والے لوگ 50 لاکھ روپیہ باتھ روم پہ خرچ کر رہے ہوں. ذرا تحقیقات تو کرو کہ ان کے پاس یہ مال کہاں سے آیا، یہ پیسہ کہاں سے آیا. تو یقیناً آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ بالکل چوری کا اور بالکل جو ہے وہ بددیانتی کا پیسہ کہ جو لوگوں کا ہضم کیا وہ ان کے پاس ہے. کیا ہم نہیں سنتے اس مارکیٹ کے اندر ایک نیا اصول چل پڑا کہ صاحب لوگوں کا پیسہ کھا جاؤ، پھر 4 آنے میں فیصلہ کرا لیں گے، سیکٹر بلا لیں گے، یونٹ بلا لیں گے، ہمارا فلانا جاننے والا ہے، فلانا ہمارا سیاستدان جاننے والا ہے، بٹھا دیں گے، 4 آنے میں فیصلہ کرا دیں گے. مجھے بتاؤ کیا مارکیٹ میں یہ نہیں ہو رہا؟ لوگ نہیں کھا گئے 8 کروڑ روپیہ، لوگ نہیں کھا گئے 10 کروڑ روپیہ. یہ سارا کا سارا ہمارے سامنے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اسے نہیں دیکھ رہا، یہ اس کی بھول ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ایسے لوگوں کے لیے بڑا شدید ہے. تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جس کا مال کھایا، خدا کے لیے دیانتداری کے ساتھ اس کا مال آپ اس کے حوالے کر دیں. اگر آپ آخرت میں کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو قارون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، فرمایا قارون اللہ کے راستے میں زکات دے، اللہ نے جو تجھ پہ احسان کیا. کہنے لگا کیا احسان کیا؟ یہ تو مجھے ایک علم کی وجہ سے ملا ہے. اللہ اکبر. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب اصرار بڑھا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی پہ اتر آیا. کہنے لگا زکات نہیں دوں گا، مال نہیں دوں گا، تم نے مجھ سے یہ بات کہی کیوں؟ چنانچہ ایک گندی عورت کو تیار کیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی گود میں چھوٹا بچہ تھا. اس سے کہنے لگا اتنا پیسہ دوں گا. اس نے کہا کام کیا کرنا ہو؟ کہا جب موسیٰ علیہ السلام قوم میں تبلیغ کر رہے ہوں تو ادھر آ کے کھڑی ہو جانا اور کہنا لوگوں میری بات بھی سنو، سنو لوگوں، یہ بچہ جو میری گود میں ہے اس کا باپ موسیٰ، زنا کا الزام لگا دینا موسیٰ علیہ السلام پر. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پیسے کی لالچ میں کئی لوگ اندھے ہو جاتے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ سب بکتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا فلاں نہیں بکا، فلاں نہیں بکا، سب بکتا ہے، بس بولی اچھی ہونی چاہیے، دام اچھے ہونے چاہیے. یہاں پر لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اپنا مسلک اور اپنا عقیدہ بیچ دیتے ہیں، تو پھر رہ کا گیا باقی دوسری چیزیں. اللہ اکبر. الزام لگانا میں تجھے اتنا پیسہ دوں گا،
وہ عورت تیار ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار قوم میں تبلیغ فرما رہے تھے, آ گئی, اور آنے کے بعد لوگوں سے کہنے لگی, لوگوں ذرا میری بات بھی سنو. سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. کہو کیا بات؟ کہا لوگوں یہ بندہ جو تمہارے اندر تبلیغ کر رہا ہے, معاذ اللہ یہ زانی ہے, نقل کفر کفر نباشر. یہ بچہ جو میری گود میں ہے یہ موسیٰ کا بچہ ہے, موسیٰ اس کے باپ ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جب الزام لگایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اور اکابر مفسرین نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب غصہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے یہ سر کے بال مبارک کا ٹوپی پھاڑ کے باہر آ جاتے اور اس میں سے شعلے نکلتے تھے. اللہ اکبر. ایک نبی پر زنا کی تہمت اس نے لگائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا. حضرت موسیٰ آئے اس عورت کے قریب اور اس بچے کے پیٹ پہ انگلی رکھی, فرمانے لگے, بچے بول تیرا باپ کون ہے؟ وہ 2-4 دن کا, 5 دن, ہفتے 10 دن کا بچہ کہنے لگا, اے لوگوں یہ میری ماں جھوٹی ہے, موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور نبی کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا. یہ میری ماں کو قارون نے لالچ دیا جس کی وجہ سے میری ماں نے بڑے مجمع میں یہ الزام لگایا. اللہ اکبر. اب جب یہ معاملے کی خلاصی ہو گئی, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, قارون اب تو نہیں بچ سکے گا, اب نہیں بچے گا. فرمانے لگے کہ جو قارون کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں وہ قارون کے ساتھ ہو جائیں, جو میرے ساتھی ہیں وہ میرے پاس آ جائیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, صرف 2 بندے قارون کے ساتھ رہے, باقی سب کی سب قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, زمین پکڑ لے قارون کو. بس یہ کہنا تھا کہ زمین نے گھٹنوں تک قارون کو پکڑ لیا, پھر زمین نے کمر تک قارون کو پکڑ لیا, پھر زمین نے سینے تک قارون کو پکڑ لیا, پھر زمین نے گردن تک پکڑ لیا, اور پھر قارون کو جو ہے وہ زمین نے دسا دیا. اور بعض نے لکھا کہ قیامت تک قارون اسی طریقے سے زمین میں دستا چلا جائے گا, اسی طرح سے جو ہے وہ زمین میں دستا چلا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں مال دیا, دیکھو مال کمانا, دولت کمانا, پیسہ کمانا, اسلام اس کا مخالف نہیں ہے. اسلام منع نہیں کرتا, آپ جائز طریقے سے کمائیں, اسلام منع نہیں کرتا. لیکن ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, اسلام چاہتا یہ ہے کہ دولت ہو تو عثمان غنی جیسی اور فقیری ہو تو مولا علی جیسی. اسلام چاہتا یہ ہے کہ تم دولت کماتے ہو, ٹھیک ہے, منع نہیں ہے, مگر اس دولت کے اندر اللہ نے غریبوں کا حصہ رکھا ہوا, غریبوں کا حق ادا کرو, غریبوں کو دو, غریبوں کی خدمت کرو. اللہ اکبر. اور یاد رکھو دوستوں, اگر اس دنیا میں جینا چاہتے ہو نا, دنیا آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو نا, اسلام سب کے لیے ہے. امیروں کے لیے بھی اسلام ہے, غریبوں کے لیے بھی اسلام ہے, علماء کے لیے بھی اسلام ہے, ایک جاہل آدمی ہے اس کے لیے بھی اسلام ہے. اسلام سب کے لیے ہے. تو اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو جائے تو خدا کے لیے دولت کماؤ, لیکن دولت کی محبت دل میں نہیں آنے دو. اگر یہ محبت دل میں آ گئی تو یاد رکھو کہ یہ محبت تمہیں تباہ کر دے, یہ برباد کر دے. اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے کہ کشتی اور پانی, یعنی پانی ہوگا تو تبھی تو کشتی اس پہ تیرے گی, اور پانی نہیں ہوگا تو کشتی کیسے تیرے گی. لیکن یاد رکھو کشتی کے لیے پانی اس وقت تک نعمت ہے جب تک کہ کشتی کے نیچے ہے, اور اگر وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو پھر یاد رکھو کشتی سمیت وہ آپ کو غرق کر دے گا. تو اسی طریقے سے مال اس وقت تک نعمت اور رحمت ہے جب تک کہ اس کی محبت آپ کے دل کے باہر ہے, اور جس وقت اس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو گئی, خدا کی قسم یہ مال دنیا کو بھی خراب کر کے رکھ دے گا, آپ کی آخرت کو بھی برباد کر دے گا. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا دیا, جتنا دیا, یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ جس کو چاہے نواز دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا, یہ اللہ کی مرضی, ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فلانے کو پیسے والا بنایا, اللہ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے وہ پیسے والا بنایا. لیکن یاد رکھو کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال سے بھی آزمائش کی جاتی ہے, کبھی غربت سے بھی آزمائش ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا کہ یہ غربت بعض مرتبہ کفر تک لے جاتی ہے.
آزمائش ہے، اور کبھی مال کی وجہ سے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ چنانچہ مشکاۃ شریف کے اندر ایک حسین واقعہ موجود ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ یقیناً یہ چیز ہمارے ایمان کو جلا بخشے۔ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہم نہیں دے رہے تو یقیناً ہم اللہ کے راستے میں دینے کے پھر عادی بن جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرماتے میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، ایک بیماری ہے خاص قسم کی، ایک گنجا جو اس کے سر پہ بال چلے گئے تھے۔ یاد رکھیے کہ پرانے دور کے اندر بال سر کے اتنی آسانی سے نہیں جاتے جس طرح کہ آج کل ہمارے سر کے بال ختم ہو گئے، کھارا پانی ہے، دھواں ہے اور دیگر ٹینشن ہے جس نے بال جو ہے وہ بالکل ختم کر کے رکھ دیے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، اور بال پرانے لوگوں کے اس طریقے سے نہیں گئے کہ جس طریقے سے آج ہم سب کے جاتے ہیں۔ تو ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، تیسرا اندھا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی آزمائش کرنا چاہیے تو ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا، اس سے کہنے لگا فقال ای شیء احب الیک، فرشتے نے کہا کہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ اب وہ کوڑی بیمار تھا اور وہ تو دعا کر رہا تھا کہ بس موت آ جائے۔ اس نے جب سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، فرشتہ انسانی لباس میں آیا ہوا اور کہہ رہا ہے کہ کیا چیز تو پسند کرتا ہے، کہنے لگا قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدر في الناس، اچھا رنگ میرا ہو جائے، اچھی جلد میری ہو جائے اور مجھ سے یہ بیماری دور چلی جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ کہا بس یہی چاہتا ہے؟ کہاں یہی چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ فرشتے نے اس کوڑی پہ مسا کر دیا، اپنے ہاتھ کو پھیر دیا، بس پھیرنا تھا کہ اس کی بیماری چلی گئی، اس کا رنگ اچھا ہو گیا اور اچھی جلد اللہ تعالی نے اسے عطا فرما دی، اب صحت مند ہو گیا۔ اب فرشتے نے کہا کہ فأی المال احب الیک، یہ بتا کہ یہ جو مال ہے نا دنیا کے مال میں تجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ وہ کہنے لگا قال الابل، وہ کہنے لگا مجھے محبت ہے تو اونٹ سے ہے، اونٹنی سے محبت ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ سرکار فرماتے فرشتے نے اسے ایک اونٹنی دے دی، اور روایت کے جب گہرائی میں ہم اترتے ہیں، شارعین کو دیکھتے ہیں تو وہ اونٹنی یوں سمجھے کہ حاملہ تھی، وہ اونٹنی دے دی، اور اونٹنی دینے کے بعد فرشتے نے اس اونٹنی کے لیے اور اس کے لیے برکت کی دعا کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اس ایک اونٹنی میں برکت پیدا فرما دے۔ فرشتے نے دعا کر دی، اللہ اکبر۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ پھر وہ فرشتہ وہ گنجے آدمی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بتا تجھے کون سی چیز کی خواہش ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ آج کے دور میں بھی اگر آپ کسی گنجے سے پوچھیں کہ تیری کیا خواہش ہے تو ہر گنجا یہی کہے گا کہ یار بس سر پہ بال آ جائے، سر پہ بال آ جائے، کہ بال آ جائیں تو بال سے ایک رونق ہوتی ہے، بال کا ایک جو ہے وہ مزہ ہی الگ ہوتا ہے، اور یہ گنجا پن جو ہے وہ اچھا دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا ٹھیک ہے، بال آ جائیں یہی خواہش ہے؟ کہاں یہی خواہش ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ فرشتے نے اس کے سر پہ مسا کر دیا۔ مسا کرنا تھا کہ اللہ نے اس کے سر پہ خوبصورت بالوں کو پیدا فرما دیا، اس کے سر پہ بال آ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے سارا سر بھر گیا۔ پھر اس سے فرشتے نے پوچھا اچھا یہ بتا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ بے شمار مال ہے، تو کس مال سے محبت کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے گائے سے بہت محبت ہے۔ اب وہ دور ایسا تھا نا، اس میں تو لینڈ کروزر تھی نہیں، مرسڈیز تو تھی نہیں۔ آج اگر فرشتہ آ کر کے پوچھے ہم کہیں گے رولس رائس لے آؤ، مرسڈیز لے آؤ، بی ایم ڈبلیو لے آؤ، یہی خواہش۔ اس دور کے اندر تو مال وہ دوسری چیز تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے گائے چاہیے، گائے سے محبت کرتا ہوں۔ بس سرکار فرماتے ہیں کہ فرشتے نے اسے گابن گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت پیدا فرمائے۔
پھر فرشتہ نابینا کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ یہ بتا کہ تو کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تجھے دے. وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی بینائی کو بحال کر دے, میں دنیا دیکھنے لگ جاؤں. کہا اچھا بس یہی خواہش ہے؟ کہا یہی خواہش ہے. سرکار فرماتے فرشتے نے مسا کیا, واقعی اس کی آنکھوں کی روشنی بحال ہو گئی, ٹھیک ہو گئی اس کی آنکھیں. اب فرشتے نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا تجھے مالوں میں سب سے زیادہ کون سے مال سے محبت ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے بکری سے بہت محبت ہے. تو فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دے دی اور برکت کی دعا کر دی. اب ہوا کیا؟ فرشتے نے دعا کی جن جن کے لیے. جس کے پاس اونٹنی تھی اس کے پاس اونٹنی اونٹ کافی تعداد میں ہو گئے, قطاریں لگ گئی کہ علاقے میں جگہ ہی نہیں کہ وہاں پر اونٹنی اور اونٹ کو رکھ سکے. وہ دور چلا گیا اور ایک بڑی سی جگہ پہ وہاں پہ رکھنے لگ گیا. جس کے لیے گائے میں دعا کی تھی اس کی گائے میں اتنی برکت ہو گئی, گائے اور سارے معاملات بڑھتے ہی چلے گئے. جس کی بکری کی دعا کی تھی اس میں اتنی برکت ہو گئی کہ بکریاں اور بکرے جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے. اب مال آ گیا, خوش و خرم زندگی گزر رہی ہے. اب امتحان شروع ہو گیا. اب آیا فرشتہ, ذرا غور سے سنیے. اب فرشتہ آیا اور آنے کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے نے آنے کے بعد کوڑی سے کہا میں اس خدا کے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اچھی رنگت اور اچھی جلد عطا کی. میرا ذات راہ ختم ہو گیا, اب ایک تو ہی میرا آسرا ہے, ایک اللہ کی ذات اور ایک تو ہے. تو تو ایسا کر کہ مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں چلا جاؤں اپنی منزل پہ. تو اس نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا میں تجھے کیسے اونٹ دے دوں, میرے اوپر حقوق بہت ہیں. بالکل وہی باتیں جو آج ہم لوگ کرتے ہیں. کیسے دے دیں مال صاحب, اگر تم کو دے دیں گے بیوی بچوں کو کون کھلائے گا, رشتہ داروں کو کون کھلائے گا, فلانے کا خرچہ میرے ذمہ ہے, فلانے کا میرے ذمہ ہے. اس نے بھی ایسی بات کہی, کیسے دے دوں, میرے بیوی بچوں کے حقوق ہیں, دوسروں کے حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں, میں تجھے جو ہے وہ اونٹ نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. تو کوڑی سے فرشتے نے کہا میں ایک بات کہوں. کہاں کہے؟ کہا میں تجھے پہچانتا ہوں, تو وہی کوڑی نہیں ہے جس سے لوگ نفرت کرتے تھے, تیرے چہرے سے دور بھاگتے تھے, تیرے جسم سے دور بھاگتے تھے. کیا تو وہ نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے مال سے نواز دیا, کیا تو وہ نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا فرشتے سے تمہیں غلط فہمی ہو گئی, میں وہ نہیں ہوں, یہ تو باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے. تم کیا سمجھتے ہو ایسی مال بن گیا؟ یہ تو باپ داداؤں سے میرے چلا آ رہا ہے. اچھا. فرشتے نے سرکار فرماتے ہیں کہ جب یہ سنا تو اس نے کہا ان کنت کاذبا فعیرک الی ما کنت, اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. اب امتحان میں پورا نہیں اترا. سرکار فرماتے ہیں پھر فرشتہ آ گیا اسی شخص کے پاس کہ جس کے سر پہ بال آئے تھے. فرشتے اس سے کہنے لگا میں تجھ سے اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں دی, جس نے تجھے حسین چہرہ دیا, جس نے تیرے سر پہ جو ہے وہ بال عطا فرمائے. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہ کے نام پہ, تو ایسا کر کے مجھے گائے دے دے تاکہ میں لے جاؤں اسے اپنے گھر اپنے علاقے اور وہاں پر اس سے کام چلاؤں, تو دے دے. تو اس شخص نے بھی سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا ہی جواب دیا. کہنے لگا میں نہیں دے سکتا, میرے اوپر حقوق بہت ہے. فرشتہ کہنے لگا میں تجھے جانتا ہوں, تو وہ نہیں ہے کہ تیرے سر پہ بال نہیں تھے لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے, پھر اللہ نے تجھ پہ کرم فرمایا اور تیرے سر پہ بال آ گئے اور تجھے مال مل گیا. اس نے بھی کہا نہیں میں وہ تھوڑی ہوں, وہ تو کوئی اور بندہ ہوگا, میں تو دوسرا ہوں. یہ تو پیدائشی بال چل رہے ہیں جو ابھی تک جاری ہیں, کوئی ایسا جانور میرے پاس نہیں, کوئی ایسی برکت نہیں. تو فرشتے نے پھر اس کے لیے بھی بدعا کر دی کہ اللہ تجھے ویسا ہی کر دے کہ جیسا کہ تو پہلے تھا. اب سنیے, اب سرکار فرماتے ہیں کہ فرشتہ آ گیا نابینا کے پاس اور اس کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ. فرشتہ آ گیا اور آ کے کہنے لگا اے شخص میں تجھ سے اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہوں, تو مجھے ایک بکری دے دے
جس کی وجہ سے میرا گزارا ہو جائے، میں اللہ کے نام پہ تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اب یہ نابینا جو بینا ہو چکا تھا، اس نے کہا میں تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، تو نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے نا، خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، جتنی بکریاں چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے لے جا، سب چاہیے سب لے جا، میں تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، تو نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے نا، خالی ہاتھ میں تجھے نہیں لوٹاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتہ کہنے لگا تم سب کی آزمائش کی گئی اللہ کی طرف سے، اور فقط رضی اللہ عنک وسقط عن صاحبیک، کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا اور اللہ تیرے دونوں دوستوں سے ناراض ہو گیا۔ تو یاد رکھو کہ مال ملتا ہے تو امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو خدا کے لیے اس مال کو غریبوں پہ خرچ کرو، غریبوں کو بے وقوف نہیں سمجھو، دھتکارو نہیں، جھڑکو نہیں، بھگاؤ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اچھی زبان استعمال کرو، اگر اس وقت جیب میں نہیں ہے تو اچھے کلمات کہو۔ اس طرح سے جھڑکنا، بھگانا، پھر اس سے جو ہے وہ جھگڑے جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ہم سارے لوگوں کو جو ہے وہ دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آئیے دو چار اور باتیں، اور تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے۔ عموماً لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے، مجھے بھی آپ اس میں داخل کر دیں، ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ ہم سب مالدار ہو جائیں، سب کی خواہش ہے۔ اور چلو پہلے تو لوگ بڑی جدوجہد کرتے تھے نا مال کے لیے، اب عموماً لوگوں کی تھنکنگ، لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ بس راتوں رات کروڑ پتی بن جائے۔ ایسے گھر میں شادی کرو جس کا باپ کروڑ پتی ہو، اور ایسی جگہ پر نوکری کرو کہ جہاں پر بڑی روپوں کی ریت پہ لو، پھر مخبری کرو، پھر اس طریقے سے وہ سارے معاملات کرو، پیسہ آ جائے، راتوں رات جو ہے وہ بندہ کروڑ پتی بن جائے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ پیسہ ہمارے پاس آ جائے، لیکن جانتے ہو یہ پیسہ پھر کس تباہی کی طرف لے جاتا ہے؟ آئیے میں حضور کے دور کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو واقعات کی کتابوں میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ثعلبہ بن حاطب یہ غریب شخص تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ آج میں کہا نا ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں، پیسہ میرے پاس آ جائے۔ کوئی نہیں آتا، شاہ صاحب دعا کریں کہ اللہ 7 ایمان کے موت عطا فرما دے، کوئی نہیں آتا۔ شاہ صاحب دعا کریں کہ اللہ قدم رسول میں 7 ایمان کے موت دے دے، کوئی نہیں آتا۔ شاہ صاحب ایسا تعویذ دے دیں مالدار ہو جاؤں، دولت مند بن جاؤں، پیسوں کی ریل پیل ہو۔ ثعلبہ آ گئے، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت ثعلبہ سے، اے ثعلبہ کیا تجھے پسند نہیں کہ تو میری طرح زندگی گزارے؟ ثعلبہ اگر میں چاہوں نا تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے، کیا تجھے پسند نہیں کہ تو میری طرح سے زندگی گزارے؟ وہ کہنے لگے نہیں، وہ کہنے لگے نہیں مجھے مال چاہیے۔ یہ معاملہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مال چاہیے۔ سرکار نے فرمایا تجھے پسند نہیں میری طرح زندگی گزارے؟ نہیں یا رسول اللہ مجھے مال چاہیے۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثعلبہ کے لیے دعا کی، اور اس سے پہلے فرمایا ثعلبہ تھوڑا مال لے لو جس کا شکر ادا کر سکو، اس سے زیادہ مال اچھا نہیں کہ جس کا شکر ادا کرنے سے تم قاصر ہو۔ ثعلبہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ مال چاہیے تو بہت چاہیے، آپ دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور کے لیے کون سی مشکل ہے؟ میرے آقا نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، حضور نے ادھر ثعلبہ کے لیے لب کھولے، ادھر اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ کے لیے رزق کے سارے دروازے کھول دیے۔ اللہ اکبر۔ پھر بکریاں ان کو عطا کی گئی، ان بکریوں میں برکت ہو گئی، اور بکریوں کی تعداد مفسرین اور اہل علم فرماتے ہیں بڑھتی چلی گئی۔
اتنی بڑی کہ مدینے پاک کی بستی میں کسی جگہ اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ثعلبہ بن حاطب اپنی بکریوں کو رکھ سکے. اللہ اکبر. اب وہ مدینہ شریف سے دور چلے گئے اپنے سارے جانور لے کے اور وہاں پر رہنے لگے. پہلے جب مال نہیں تھا تو اکثر وقت ان کا مسجد میں گزرتا تھا اور صحابہ کرام انہیں مسجد کی کبوتری کہا کرتے تھے کہ آپ دیکھتے نا بعض مرتبہ کبوتر گھونسلے بنا لیتا ہے اور کبوتری رہنے لگتی ہے, مسجد سے نہیں جاتی. تو اس طریقے کا معاملہ تھا. اب کیا ہوا؟ اب آہستہ آہستہ نمازیں چھوٹتی چلی گئی. فجر میں نہیں آتے, ظہر میں آتے, یہ معاملہ ہو رہا. پھر ایسا ہوا کہ فجر بھی گئی, ظہر بھی گئی. پھر ایسا ہوا کہ صاحب عصر بھی چلی گئی. پھر ایسا ہوا کہ پورے دن نہیں آ رہے. پھر ایسا ہوا کہ صرف ہفتے میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. پھر ایسا ہوا کہ سال بعد صرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ, مال بڑھتا چلا گیا اور اس فکر میں جو ہے وہ ثعلبہ بن حاطب جو ہے وہ لگتے چلے گئے. اللہ اکبر. اب زکات کا حکم حضور کو ملا کہ آپ اپنی امت کو زکات کے احکام پہنچائیے. حضور نے پہنچائے اور حضور نے اپنے دو عامل فرمایا, جاؤ ثعلبہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ حضور نے زکات طلب کی ہے تاکہ غریب مسلمانوں پہ خرچ ہو. تو ثعلبہ تم ایسا کرو کہ زکات دو. اب یہ دونوں صحابہ کرام ان کے پاس گئے اور کہا کہ ثعلبہ ہمیں حضور نے بھیجا اور زکات کا حکم آن پہنچا, تم زکات دو. تو ثعلبہ نے کہا کیوں زکات دو؟ یہ تو میرا مال ہے نا. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ گویا آج کی زبان میں کہوں کہ یہ تو مجھ پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے, کیوں میں زکات دوں؟ تو معاذ اللہ جا کے کہہ دو کہ میں زکات نہیں دوں گا. اب یہ دونوں غلام آئے اور آ کے کہنے لگے, یا رسول اللہ ثعلبہ زکات دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بس یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ کو نازل فرما دیا. 10ویں پارے کی آیت ہے اور ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا کرے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے, ضرور نیکوکار ہو جائیں گے. بس جب اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا تو بخل کرنے لگے اور اس سے روح گردانی کر لی. ہم سب ایسے ہی ہیں, ہماری بھی سوچ یہی ہے, مال آ جائے کوئی غریب نہیں رہے گا صاحب. اتنا کھلائیں گے, اتنا پلائیں گے, اتنا دیں گے, کوئی غریب نہیں رہے گا. اور جب مال آ جائے گا میں یقین سے کہتا ہوں کہ پھر مسجد میں بھی نہیں پہنچ پائے. یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے مال کی محبت. ثعلبہ کے ساتھ یہی ہوا. اللہ اکبر. اب جب ثعلبہ نے مال نہیں دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ جو ہے وہ نازل فرما دی. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید فرماتا ہے کہ پس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے قلوب پر نفاق کو مسلط فرما دیا. اس دن تک جب ملیں گے اس کو اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی, اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اب جب ثعلبہ نے انکار کر دیا حضور نے فرمایا کہ ثعلبہ برباد ہو گیا. سرکار کے الفاظ کہ ثعلبہ جو ہے وہ برباد ہو گیا. اب اس کی خبر ثعلبہ کو پہنچی کہ حضور نے تیرے بارے میں فرمایا کہ تو برباد ہو گیا. اب یہ بہت سا مال لے کے حضور کے پاس, یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ ہو گئی, مال لے لے. سرکار فرمایا لے جا اسے, تیرا مال مجھے نہیں چاہیے, مسلمانوں پہ نہیں چاہیے, لے جا. اب ثعلبہ روتے دوتے مال لے گا. حضور کا وصال ہو گیا. دور ابو بکر صدیق آ گیا. اب انہوں نے سوچا کہ ابو بکر صدیق کا دور آ گیا, چلو مال خرچ کرتے ہیں. یہ لے کر کے آئے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا سنو, جس مال کو پیارے مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا میں قبول کروں, لے جا اپنا مال. دور فاروق اعظم آ گیا, مال لے کر کے آئے. مال جو ہے ان کا واپس کر دیا گیا. تو غور فرمایا آپ نے کہ مال جو ہے وہ کس طرح تباہ کر دیتا ہے. اللہ اس کے رسول سے جو ہے وہ بندے کو کس طریقے سے دور کر دیتا ہے. تو جب اللہ مال دے تو اس میں سے غریبوں پر خرچ کرنے کی کوشش کرو. ایک آخری بات, اور اسے میں نے صبح ہی پڑھا بلکہ سحری میں حکایت الاولیاء کے اندر یہ سعادت یہ روایت موجود ہے اور اسے میں بڑے مختصر انداز میں بیان کر دیتا ہوں. یقیناً عشاقان مصطفیٰ کا دل جو ہے وہ مچل اٹھے گا. کہتے ہیں کہ ایک موچی دمشق میں رہتا تھا جس کا نام علی تھا, اور
جب اس نے کام کرنا شروع کیا، موچی کا کام کرتا، لوگوں کے جوتے سیتا، اس کے دل میں نیت یہ تھی کہ میں زندگی میں ایسا لمحہ آ جائے کہ میں حج کی سعادت حاصل کروں، میں بیت اللہ جاؤں، میں روضہ رسول پہ جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے دے۔ تو محنت مزدوری کرتا اور مال جو بچتا اس کو جمع کرتا۔ آہستہ 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 آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 30 سال میں اس موچی نے 300 درم جمع کر لیا۔ اب یہ 300 درم میں اس دور کے اندر وہ سارا حج اور وہ سارے معاملات ہو جاتے تھے۔ 300 درم جمع ہو گیا اور خوش ہو گیا، اپنی بیوی بچوں سے کہنے لگا کہ اب میری خواہش یہ ہے کہ میں حج کروں، اپنی جاگتی آنکھوں سے بیت اللہ کو دیکھو، اپنی جاگتی آنکھوں سے مدینہ منورہ کو دیکھو، اور میں جاؤں گا مدینہ شریف اور مکہ شریف۔ بہت خوش ہے۔ اور پہلے دور میں جن لوگوں نے یہ حج اور عمرے کیے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ کتنی محنت سے وہ جاتے تھے، کتنی خوشی ہوتی تھی۔ اب حج اور عمرہ بھی لوگ پکنک کی طرح کرنے لگ گئے، اور بالکل کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، ابھی جا کے آپ دیکھ لیں، باب جبریل کے آگے بیٹھے ہوں گے، مغرب کے بعد عشاء کے بعد گپے مارتے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آگے صاحب عمرہ کر کے بال کٹا کے آ گئے، کیا ہوا، حاجی کا نام لگ گیا، ٹائٹل لگ گیا، حاجی صاحب آ گئے، صاحب عمرہ کر کے آ گئے۔ اور اب تو عمرہ بھی بہت مشکل ہوتا چلا گیا، پھر بہو کے لیے لے کر کے آؤ، داماد کے لیے لے کر کے آؤ، بیٹوں کے لیے لے کر کے آؤ، ہے عمرہ 60,000 روپے کا، 5 لاکھ روپیہ اوپر اور لگ جاتا ہے۔ بڑے عجیب و غریب معاملات کی جن سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن ہم کو کہیں تو ٹھہرنا ہوگا، اپنے قدم کہیں تو ہم نے روکنے ہوں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے مکے اور مدینہ شریف کو ہم نے کیا کر دیا۔ اب لوگ جاتے ہیں اور ایک جم غفیر جاتا ہے، اللہ ان کی حاضری کو میں تو دعا کرتا ہوں کہ قبول فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کا ایک ادب ہے، اس کی ایک عزت ہے۔ بعض صحابہ سے حضور فرمایا کرتے تھے تم روزانہ مجھ سے نہیں ملا کرو، تم ایک دن چھوڑ کے مجھ سے ملا کرو، کیونکہ اس سے ایک تجسس برقرار رہتا ہے، ایک چاشنی ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے جو کھینچ کر کے لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے بڑی محنت کی، 300 درم جمع کر لیے، اور بیوی بچوں سے کہنے لگا کہ میں اب اس سال جو ہے حج کروں گا۔ حج کے ایام قریب آ گئے، علاقے والوں کو پتا چل گیا صاحب وہ موچی جو غریب ہے وہ فلانی تاریخ کو حج کے لیے جانے والا ہے۔ ان لوگوں نے بھی مبارکباد دینا شروع کر دی، کب جائیں گے آپ؟ میں فلانی تاریخ کو روانہ ہوں گا۔ ٹھیک ہے، ہم سب آئیں گے رخصت کرنے کے لیے، اور آپ کو قافلے تک چھوڑنے کے لیے آئیں گے۔ یہ بھی خوش ہو گیا اور بازار نکلا، جو چیزیں چاہیے تھی احرام وغیرہ سب کچھ خرید کے لے آیا۔ اب رات کا وقت ہے، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور ذکر چھڑ گیا ان ساری باتوں کا کہ میں جاؤں گا اور یہ معاملات میرے ساتھ ہوں گے، اور تم لوگ کوئی فکر نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری میری حفاظت فرمائے گا۔ اتنے میں اسے گوشت کی خوشبو محسوس ہوئی، تو بیوی بچے کہنے لگ گئے، بچے کہنے لگے ابا جان کافی دنوں سے گوشت نہیں کھایا، اور یہ پڑوسی ہے کہ جس کے گھر سے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلو پڑوسی کے پڑوسی پہ حقوق ہوتے ہیں، میں مانگ کے لے آتا ہوں۔ پہنچ گیا دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، پڑوسی باہر آئے، کہا آپ سنا ہے کہ آج آپ نے گوشت پکایا؟ کہاں گوشت پکایا؟ کہا تھوڑا سا گوشت ہمیں بھی پلیٹ میں دے دیں۔ وہ پڑوسی کہنے لگا یہ گوشت تمہارے کھانے کے قابل نہیں ہے۔ کیا کیوں کھانے کے قابل نہیں؟ جب تم کھا رہے ہو تو ہم کیوں نہیں کھائیں؟ کہا ہم اتنے دن ہو گئے کہ میرے بیوی بچے فاقوں سے گزر رہے تھے، یہ ایک مردار کا گوشت ہے جسے ہم نے پکایا، ہم تو بقدر ضرورت اسے کھا سکتے ہیں لیکن تم نہیں کھا سکتے۔ اب ایک عجیب کیفیت پیدا ہو کہ میرے پاس 300 درم، میرا پڑوسی اس کے بیوی بچے اس طریقے سے زندگی گزار رہے، مجھے پتا ہی نہیں۔ فوراً گھر میں گیا، 300 درم نکال کے لے آیا، اور لانے کے بعد اپنے پڑوسی کے ہاتھ پہ رکھ دیا، کہنے لگا لو اللہ تعالیٰ پھر مجھے حج کرا دے گا، لو تم یہ پیسہ اسے استعمال کرو۔ اب صبح روانہ ہونے والا تھا، سارے علاقے والے آ گئے، او مبارک ہو، دروازہ کھٹ کے باہر نکلے، مبارک ہو صاحب، علی صاحب آپ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مبارکباد ہر آدمی دے رہا ہے۔ اب یہ ان کے سامنے کیا بات کہے، ہمت ہی نہیں ہے۔ آخر میں بڑی ہمت کرنے کے بعد کہنے لگا کہ بھائی اے ساتھیوں، بات یہ ہے کہ میں اس سال حج نہیں کر پاؤں گا،
میں حج کرنے نہیں جا رہا. اب جیسے ہی سنا تو لوگوں پہ سختہ طاری ہو گیا. اب جتنی زبانیں اتنی باتیں ہیں. کہنے لگے بھائی یہ کیا پیسہ خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں؟ یہ تو اللہ نے اسے دیا اور دیکھو اعلان بھی کیا اور نہیں جا رہا. یہ تو صرف مفت ایک کام کر سکتا ہے جو نماز ہے. یہ کہاں سے حج کر سکتا ہے؟ لوگوں نے بڑے اسے گالیاں دی، ملامت کی، برا بلا کہا اور لوگ چلے گئے. وہ بیچارہ بھی روتے دھوتے رات اس نے اور بیوی بچوں نے جس طرح سے گزاری وہ گزر گئی. اب وہ قافلہ حج کے لیے پہنچا. بے شمار مسلمان دنیا بھر سے آ گئے حج کرنے کے لیے. حج ختم ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلہ حج میں موجود تھے. حج ختم. عبداللہ ابن مبارک کعبے کے پاس موجود ہے. اچانک آنکھ لگ گئی. نیند میں خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ اس سال کتنے مسلمانوں نے حج کیا؟ کہا اس سال 6 لاکھ مسلمانوں نے حج کیا. اچھا یہ بتاؤ کہ کس کا حج قبول ہوا؟ فرشتہ کہنے لگا کسی کا بھی حج قبول ہی نہیں ہوا. اب عبداللہ ابن مبارک خواب ہی میں غور و فکر کر رہے. مسلمان دور و دراز سے آتے ہیں اونٹوں پر بیٹھ کر، جانوروں پہ بیٹھ کر، بڑی تکلیف اٹھا کر، اور فرشتہ کہتا ہے کہ کسی ایک کا حج بھی قبول نہیں ہوا. کہا نہیں ہوا. کسی ایک کا حج بھی قبول نہیں ہوا. کہا یہ معاملہ کیا ہے؟ فرشتے نے کہا ہاں ایک شخص ہے علی جو موچی ہے، جو دمشق میں رہتا ہے. وہ حج کرنے تو نہیں آیا، اللہ نے اسے حج کا ثواب عطا فرمایا اور اللہ نے اس کے صدقے 6 لاکھ مسلمانوں کے حج کو قبول فرما لیا. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مبارک اچانک نیند سے بیدار ہو گئے. ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی کہ ایک آدمی کے صدقے 6 لاکھ کا حج قبول. بیدار ہوئے. دمشق پہنچوں گا صاحب. بڑا لمبا سفر طے کیا اور دمشق پہنچ گئے. تلاش کرنے لگے کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کا نام علی ہے اور جو موچی کا کام کرتا ہے. کہاں ہے ایک ایسا آدمی. اس کے گھر پہنچ گئے اور اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے. کہنے لگے علی یہ بتاؤ کہ کیا فعل تم نے ایسا کیا ہے کہ میں نے فرشتوں کو گفتگو کرتے سنا کہ ایک شخص ہے علی جو دمشق میں رہتا ہے، اللہ نے اس کے صدقے سے 6 لاکھ مسلمانوں کے حج کو قبول فرمایا. تم نے کیا فعل ایسا کیا؟ عبداللہ ابن مبارک کا یہ کہنا تھا. وہ علی غش کھا کے زمین پہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا. اور کافی دیر بعد جب ہوش آیا کہنے لگا عبداللہ ابن مبارک ایسے ایسے معاملات تھے اور ایسا ہو گیا. میں نے اس غریب کی مدد کی جس کا نتیجہ اور جس کا صلہ مجھے یہ ملا ہے. تو لوگوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ نے مال دیا ہے خدا کے لیے اس پر فرعون بن کے مت بیٹھ جاؤ. خدا کے لیے جس کرسی پر تم بیٹھتے ہو اپنی گردنوں میں لوہے کے سریے فٹ نہ کر لو. تمہیں جب اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. یقیناً جب اس علی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی معاملہ کر سکتا ہے. اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ تو جب اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، دیانت داری کے ساتھ زکات نکالو. اور میں بالکل سچ کہتا ہوں کہ اگر صرف کراچی کی بات کرتا ہوں، اگر ہم کراچی والے جتنے ہم میں مالدار ہیں اگر دیانت داری کے ساتھ زکات دینے لگے، خدا کی قسم زکات دینے والا تو ملے گا، آپ کو پھر لینے والا نہیں ملے گا. اگر ہم دیانت داری کے ساتھ زکات دینے لگ گئے پھر اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دولت کو قارونی دولت نہ بنائے. اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں ہمیں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غریبوں پر ہمیں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.